نواسہ رسول جگر گوشہ رسول حضرت امام علی مقام نے اسلام کی بقائیت کے لیے اپنے نانا جان کے دین کی حفاظت کے لیے کارنامہ سر انجام دیا، وہ جب تک خدا کی خدائی رہے گی امام علی کا نام زندہ رہے گا۔ یزید اپنے طور پہ جنگ تو جیتا، لیکن آج یا حسین کے نعرے اور کربلا کی اس تپتی ہوئی صحرا کے گیت، امام علی مقام کے اوصاف و کمالات، آپ کی شجاعت و بہادری، نانا جان کے دین کی سربلندی کے لیے آپ نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ جب تک ایمان کی حرارت دلوں میں موجود ہے، میرے امام کا نام ہمیشہ تابندہ رہے گا۔ بس اس بات کو ختم کرتے ہیں کہ مرگ یزید اصل میں، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یا اللہ کریم جتنی تیری پاک کلام کی تلاوت کی گئی، جو حاضر ثمرات کی صورت میں اور تیری نعمت کی صورت میں جو کچھ پیش کیا گیا آپ کی بارگاہ میں وہ قبول فرما۔ یا اللہ جتنی کلام پڑھی گئی، اللہ کے ذکر و اذکار کیا گیا، ساری کلام کا ثواب آقا نامدار مدنی تاجدار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نیتاً پیش کرنے قبول فرما۔ 1,24,000 کموں میں جتنے انبیاء علیہ السلام اس دنیا پانی سے پردہ فرما گئے، سب کے لیے سال کرتے ہیں قبول منظور فرما۔ بالخصوص سید الشہداء شہیدان کربلا امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے ساتھ 72 اور لوگ شہید ہونے والے، جن میں آپ کے بیٹے ہیں، آپ کے بھائی ہیں، آپ کے ساتھ آپ کے اصحاب ہیں، آپ کے جانشینان ہیں، آپ کے عزیز ہیں، آپ کے اقربا ہیں، جنہوں نے بھی آج کے دن دین اسلام کی بقائیت کے لیے اپنی جان کے نذرانے پیش کیے، اللہ ان کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما۔ یا اللہ درجات کی بلندیاں عطا فرما، مقام دین میں جگہ نصیب فرما۔ جانشینان دین اسلام کی مولا کریم اس شجاعت کو، اس شہادت کو، اس دلیری کو اسلام کے بچانے کی خاطر جنہوں نے اللہ تیرے نام پر تیرے دین کی سربلندی کے لیے شہادت پیش کی، تیری بارگاہ میں ان کی شہادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور ان کی شہادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہوئے مسلمان جہاں بھی آباد ہیں ان کے دلوں میں، ان کے اذہان میں بھی یہی جذبہ حسینیت پیدا فرما۔ یا اللہ عالم اسلام کی خیر فرما، یوم عاشورہ کی برکت سے اللہ تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، اللہ سارے مسلمانوں کی خیر فرما۔ میرے نبی کے جہاں امت آباد ہے، جس ملک میں بھی آباد ہے، پورے زمین کے جس حصے پر آباد ہے، اللہ انہیں سربلندی عطا فرما، اللہ انہیں عزت عطا فرما، اللہ انہیں ان کی مولا کریم اسلامی زندگی میں اور اسلامی احکامات پر پوری طرح عمل کرتے ہوئے اللہ انہیں مزید اور ترقی اور توفیق عطا فرما، اللہ حضور کی ساری امت کی خیر فرما۔ یا اللہ بادشاہ نے قرآن کریم اس کے علاوہ پڑھا، اللہ کی بارگاہ میں قبول فرما، اس کا ثواب حضور علیہ السلام کی امت کہ ہر فرد کے لیے احسان کرتے ہیں، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اس محفل میں جتنے لوگ شامل ہیں جنہوں نے اس کار خیر میں حصہ لیا، بالخصوص کو صاحب اور یہ بھائی ہیں، ان کا نام میرے ذہن میں نہیں، ذرا آپ کا نام بتا دیجئے۔ اشفاق عثمان صاحب نے، اللہ جو بھی اس دعا میں شامل ہوئے ان کی دلی حاجات کو پورا فرما، میرے سمیت جن کے والدین دنیا میں نہیں، اللہ ان کی مغفرت فرما، اور بالخصوص اویس بٹ صاحب اور عثمان صاحب کی والدہ علی ہیں، اللہ انہیں صحت و تندرستی عطا فرما، اور ان کے والد صاحب
اس دار فانی سے انتقال کر گئے، اللہ ان کی بخشش فرما، مغاز بٹ صاحب کے والدین کی مغفرت فرما، ان کی عزت و کرما، محترم و مکرم شیراز بٹ صاحب جو اس دار فانی سے انتقال کر گئے، ان عابد میں بڑا ان کا ایک بڑا حصہ تھا، بڑے بڑھ چڑھ کر وہ اس کے جو ہے نمانے میں اس کے منعقد کرنے میں بڑی دلچسپی لیتے تھے، اللہ ان کے درجات بلند فرما، ان کے سارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ جنہوں نے بھی دعا میں شرکت کی، قرآن خوانی کی، ان کی دین دنیاوی حاجات کو پورا فرما، ان کے واحدین عزیز و طلبہ اور داد دنیا اگر چھوڑ چکے اللہ ان سب کی مغفرت فرما، اللہم اغفر لنا قبل الموت ورحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامت انک علی کل شیء قدیر۔ محترم ذوالفقار صاحب کے جوان صاحب بھتیجے گزشتہ دن محرم سے پہلے ان کا انتقال ہوا، ان کے لیے بھی دعا کرے، اللہ ان کی بخشش فرما اور ان کے درجات بلند فرما اور ان کے تمام صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، پس منگلان میں ان کے والدین کو مولا کے صبر کرنے کی توفیق عطا فرما، سب بیماروں کو شفا عطا فرما، جو لا الہ الا اللہ میں شفاء کلی عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بالکل